مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ غریب عیسائیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اس لیے کہ وہ مشرک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے تو پھر اس وقت بھی مسئلے پوچھا کرو جب وزیر اعظم اس میں دعوت ہوتی ہے اور کئی مشیر مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، کئی منسٹر مولوی، اس وقت کبھی نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا۔ کیا دین کا فتویٰ اس لیے ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے، امیر ہو تو مسئلہ اور ہے؟ تو اسوہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو، صداقت ہو، دیانت ہو۔ آپ دیکھیں حضور کی سیرت کا حسن یہ ہے کہ ہجرت کی رات عرب کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا ہے، اور بڑے تیز تھے، عقل اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی عقل سے منفی کام لیتے ہیں اور بعض مثبت لے لیتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھیرا کیا تو عقل اس طرح لڑائی، کہنے لگے کہ ہر قبیلے کا ہر قبیلے کا ایک بندہ لیں، اس کو تلوار دیں، ہر قبیلے کا، سارے قبیلے مل کے جب حملہ کریں گے تو معاذ اللہ اگر حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر بنو ہاشم بدلہ بھی لینا چاہیں گے تو پھر وہ ایک قبیلے سے ٹکر لیں گے، دو سے لیں گے، سب سے کیسے لیں گے؟ اس طریقے کے ساتھ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھر کا محاصرہ کیا۔ اب یہ جو محاصرہ کرنے والے تھے یہ تو شہید کرنے آئے تھے۔ اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر۔ ایک دعا میں نے کرنی ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے یہ موبائل کی کال ذرا مہنگی ہو جائے، ہر شے مہنگی ہے، یہ سستی کر دی ہے۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو نمبر کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ملتا کہ اب تو لوگوں نے موبائل پکڑی ہاتھ میں لیا ہے، تو ایک منٹ کے اندر جب آپ کو 20 فون سننے پڑیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ اب تو موبائل جیب میں جاتا ہی نہیں، جب پکڑی ہاتھ میں لیا ہے تو پھر وہ نمبر بھی فٹافٹ ہی مل جاتا ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تھوڑا سا یہ اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں، تھوڑا سا پیچھے کریں، کوئی چیزیں روحانی زندگی میں دخل اندازی دینے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ ذہن پہ سوار ہو گیا، یہ مزے سے نماز نہیں پڑھنے دے گا، یہ مزے سے تلاوت نہیں کرنے دے گا، یہ سوار رہے گا۔ فوراً میں نے دیکھا ہے سلام پھیر کے بندے جیب سے نکال لیتے ہیں، تو اس میں مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال بات ختم کرنی ہے، 1-2 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ سب لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا، خاص قابل غور نقطہ ہے کہ سب محاصرے میں حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں علی یہ امانتیں لے لو، لوگوں کی امانتیں، صبح واپس کر کے امانتیں تو مدینے آ جانا۔ یہ جن امانتوں کا نبی پاک بندوبست کر رہے تھے محققین نے لکھا ہے ان میں سے ڈھیر ساری امانتیں ان لوگوں کی بھی تھیں جو باہر تلوار لے کے کھڑے تھے، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر میں۔ مجھے بتاؤ کسی بندے کوئی لوگ عمرے پہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دے، کرائے کا مکان والا بندہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پائیا پہلا پیسے دے، تیرے سے پیسے لینے ہیں، تو کیسے جائے گا محلہ چھوڑ کے؟ تو جس شخص کو معاذ اللہ آپ قتل کرنے پہنچ گئے ہیں، جس شخصیت کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، پیسے گھر میں پڑے، معنی کیا ہے؟ کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شہید کر بھی دیے گئے، اگر کسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور حضور کو بھی دیکھیں آپ، یہ حضور نے ہمیں سوچے دیے ہیں، اسوہ حسنہ، میں نے کہا صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں، سوچے دیے حضور نے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نا کتنا آسان ہے یہ ہمارے لفظ کہنا کہ مشکل آ گئی تھی، لوگوں نے رہنے نہیں دیا، چلے گئے، لیکن کریم نے اس ایمرجنسی کے عالم میں بھی جب پورا مکہ تلواریں لے کے سڑکوں پہ آ گیا ہے، وہاں بھی اگر حضور نے فکر کی ہے تو لوگوں کی امانتوں کی فکر کی ہے۔ اور قربان جائیں، مولا علی سے بھی جب کسی نے پوچھا کبھی مزے سے بھی سوئے؟ کہ ہجرت کی رات ہی مزے سے سویا تھا۔ تو کہا جناب وہ تو خطرہ تھا،
اگر وہ پردہ نہ اٹھاتے اور آپ پر اسی طرح حملہ کر دیتے تو حضرت علی کہنے لگے ایسے ہی کر دیتے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرمایا تھا علی سو جا, سویرے امانتیں دے کے مدینے آ جانا. جب حضور نے کہا تھا سو بھی جا تو مجھے سمجھ آ گئی سوؤں گا بھی. جب کریم نے کہا سویرے اٹھنا ہے تو سمجھ آ گئی سویرے اٹھنا بھی ہے. جب کہا امانتیں دے دینا تو سمجھ آ گئی امانتیں دینی بھی ہیں. اور جب کہا تھا مدینے آ جانا تو سمجھ آ گئی جناب اسرائیل اتنی دیر نہیں آ سکتے جتنی دیر حضور کا مدینہ نہ آئے. جنوں ویکھ کے ٹھردیاں آکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے. اور رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں, ایک رون جنہاں نے ایک رون دوبارہ جاون. تو عزیز حضور نے وہاں بھی امانتوں کا خیال کیا. مزاج نہیں, آپ یقین کریں جھوٹ اور بددیانتی تو کھا گئی لوگوں کو. بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چل تھوڑے پیسے دے دیا کر, سچ تو بولا کرنا. لاہور جاتا ہے تو لاہور کا ہی بتا کے جایا کر. ماں کہتی ہے پتر تھوڑے وعدے کر پر سچے کر. کیا کیا ان حکمرانوں نے؟ اب تو میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں ان سے تو کوئی امید ہی نہیں. اب پچھلی حکومت کہہ رہی تھی اس سے پچھلی نے مہنگائی کی ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کی کس نے ہے؟ اور حال یہ ہے کہ کچھ لوگ اس حکومت میں بھی تھے اس میں بھی ہیں. ایک دفعہ ایک دانشور کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو ہر سیاسی پارٹی میں مل جاتا ہے, تیری پارٹی ہے کون سی؟ کہنے لگا تینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی. میری وہ پارٹی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے, اور جس کی بھی ہو وہ ہماری ہوئی ہے. آپ لوگوں کو سمجھنا ہے, مجھے سمجھنا ہے. نمبر پلیٹیں بدلنے سے انقلاب نہیں آتا, انجن بدلنے سے آتا ہے. تو میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ کو اپنائیں. یہی ہمارا اصل ہے, اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لائیں جی اس کو, بچے کو لائیں جی, اس کی دستار کریں اور پھر سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ. دل شمع عزم یا الہی صدقہ ہے آل رسول اور یہ سلام آج زانا ہو